شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام حصہ دوم پارٹ 2۔ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست۔ بنی اسرائیل جالوت کی سختیوں و دیگر اقوام کی لوٹ مار اور قیدیوں جیسی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جس کا جب دل چاہتا ان پر چڑھائی کرتے تھے۔ خواتین کو تنگ کرنا اور نوجوانوں کو غلام بنا لینا عام سی بات تھی۔ حضرت شمویل کے درس و تبلیغ و وعظ و نصیحت سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 246۔ دراصل حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور وعدہ خلافی سے بھی بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم اپنی عادات کے مطابق اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے، اسی طرح جیسے تمہارے بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے تمہارے بڑوں سے جہاد کے لیے کہا تو وہ موت کے ڈر سے شہر باہر وادی میں جا کر چھپ گئے تھے۔ حضرت شمویل کی بات سن کر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم اللہ کی راہ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شمویل کو ہر طرح سے اطمینان دلایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایک علمی اور جسمانی لحاظ سے موضوع اور طاقتور شخص طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کا نام سنتے ہی سب کے رنگ فخ ہو گئے، وہ سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی امیر کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے حیرت و تعجب سے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہایت غریب شخص ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے، اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ انہوں نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہ بخشے، وہ بڑا ہی خوشادگی والا اور علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیات 247۔ حضرت شمویل کو بنی اسرائیل کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے
اور اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ہی چنا ہے جو علم میں اور طاقت و قوت میں تم سے بہتر ہے۔ حضرت اکمرہ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی پانی پلانے والے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ وہ تو نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاہوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ علامہ سبلی رحمۃ اللہ نے حضرت طالوت کا نسب یوں بیان فرمایا ہے: طالوت بن کیش بن افیف بن سارو بن تاروت بن افیف بن انیس بن بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم